تو آج ہم سنیوں کی نشانیاں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہم کتنی نشانیاں پہلے پڑھ چکے؟ 10 پڑھ چکے. آج 11ویں نشانیاں ہے. توجہ رکھو بھائی. اب آپ تھوڑا سا آگے ہو کر بیٹھے نا یہاں. آج ہم 11ویں نشانی پڑھیں گے. توجہ میری طرف رکھو. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء قدست اسرارہم سے استمداد اور استعانت اور انہیں وقت حاجت توسل و استمداد کے لیے ندا کرنا، یا رسول اللہ، یا علی، یا شیخ عبد القادر الجیلانی کہنا اور انہیں واسطہ فیض الہی جاننا ضرور حق و جائز ہے. تو یہ 11ویں نشانی میں اعلیٰ حضرت رحمہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو یہ سنیوں کو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کو وقت حاجت یا مصیبت کے وقت ان کو پکارنا، ندا کرنی اور ان کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا حاجت کے لیے، تو اس کو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جائز و حق ہے. ٹھیک ہے. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم عبد القادر الجیلانی، جیسا کہ پیر باؤ سرکار فرماتے ہیں وہ استعانت مدد مانگتے ہوئے، سن فریاد پیراں دیا پیرا میری عرض سنی کن دھر کے، میرا بیڑا اڑیا وچ کپڑاں دے جیتے مچ نہ بہندے ڈردے، پیر سبحانی میں پیر حقانی محبوب سبحانی میری خبر لے او جھٹ کر کے، کامل پیر جنان دے باہو گدی لگ دے ترک. تو ان باتوں کو آپ نے یہ 11ویں نشانی بیان فرمائی کہ ان سے استمداد اور مدد مانگنا یہ جائز و حق ہے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جو صحیح اللہ والے ہیں، آج کل کے جو ڈرامے باز ہیں، آج کل کے جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، ان کا کوئی اہل سنت و جماعت کے عقیدوں سے تعلق نہیں ہے. اور ان کو پیر ماننا ایسے ہے جیسے آپ نے اپنی تقدیر کو گویا کہ کھو دیا. ان کو پیر مان کر یہ جو ڈرامے باز لوگ ہیں. تو یہ 11ویں نمبر پہ. 12ویں نمبر پہ عالم میں انبیاء علیہم السلام اور اولیاء قدست اسرارہم کا تصرف حیات دنیوی میں اور بعد وصال بھی باعطائے الہی جاری اور قیامت تک ان کا دریائے فیض موجزن رہے گا. اب 12ویں نشانی آپ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں یعنی انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کاملین جو ہیں ان کا تصرف فیض الہی یعنی جیسے دنیا میں تھا اب بھی ایسے ہی اللہ کے عطا سے وہ جاری و ساری ہے. اور یہی ہمارا ایمان عقیدہ ہے. یہاں سے وابی دیوبندی نے شروع سے مسئلہ یہ شروع کر دیا کہ مردے نہیں سنتے تاکہ آگے کوئی مسئلہ ان کو پیش ہی نہ آئے. یعنی ایک عقیدے کی جب انہوں نے جڑ ہی کاٹ دی تو آگے اب عوام کو وہ کیا سمجھا. اور ایتیں وہ جو بتوں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں، ان ایتوں کو وہ ایتوں کو قبر والوں پہ فٹ کر دیں گے. جیسے شیعوں نے یہ بک کی نا کہ سغرا دا قاصد معصوم بنا دیتی چھوٹی بچی، شروع سے قصہ ہی ختم کر دیا تاکہ حسن حسین پاک آگے غوث پاک سرکار کا نسب ہی نہ ثابت ہو. تو بابیوں نے یہ کیا کیا، مردے سنتے ہی نہیں. اب بخاری شریف میں ہے کہ جب تم میت کو قبر میں دفنا کر آتے ہو تو وہ تمہارے جوتوں سے جو رگڑ کی آواز پیدا ہوتی ہے وہ بھی سنتا ہے. اب یہ کہتے ہیں مردے نہیں سنتے. بہرحال وہ باتیں ہم نے پڑھی عقائد اہل سنت میں. تو یہ 2 نشانیاں ہو گئی. یعنی سنی پہچاننے کے لیے پہلے جو 10 نشانیاں بتائیں اور 11ویں اور 12ویں میں کیا ہے، یا رسول اللہ کائنا محبت اور غلبے کی وجہ سے یہ وابیوں نے بھی جائز لکھا ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ندیہ بھی یہی ہے. اور ہم یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے
اذن سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں جو چاہیں عطا فرما دیں۔ اور ان کی زندگی جو قبروں میں ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں ہے، فرق یہ کہ جگہ بدلی ہے۔ یہ 12 نشانیاں، 13ویں بات کر کے ختم کرتے ہیں۔ 13ویں نشانی جو ہے اس میں آپ فرماتے ہیں عام اموات، ادھر توجہ رکھو بھائی، عام اموات، اموات موت کی جمع ہے، یعنی عام مردے احیاء کو دیکھتے ہیں۔ احیاء یعنی جو زندہ ہے، مردے ان کو دیکھتے ہیں اور ان کا کلام سنتے ہیں۔ یعنی جب قبرستان جاتے ہیں، عام آدمی اپنے والدین کی قبر پہ جاتا ہے یا دوست عزیز کی قبر پہ جاتا ہے تو قبر والے ان کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ان کا کلام سنتے ہیں۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ ان کا جواب ہمارے کانوں تک نہیں آتا۔ اور یہاں کیا ہے، غیب پہ ہمارا ایمان ہے، کیونکہ یہ باتیں غیب سے تعلق ہے، اس لیے ہم مانتے ہیں۔ اب جو کوئی کہے جی ہمیں سناؤ ذرا، جو کہے جی ہمیں لے چلو کسی بزرگ کے مزار پہ اور مجھے کوئی بات سنواؤ، یہ کہ مرزا انجینئر جانی ہے، وہ جہلم کا خبیث ہے، وہ ان باتوں کو عقل سے پرکھتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے۔ جن باتوں کا تعلق ماننے سے ہے ان کو کہتا ہے کہ کسی بزرگ کی قبر پر لے جاؤ تو مجھے بات سنواؤ، میری بات کرواؤ اس سے۔ اب اس کی یہ بکواسات ہے۔ اب عقل سے ہی اگر پرکھنا ہے تو ہم اسی سے پوچھتے ہیں آپ حرامی ہیں یا حلالی ہیں، عقل کی بات کرنی ہے کہ آپ حرامی ہیں یا حلالی ہیں۔ کہے گا میں حلالی ہوں، پوچھے گا کس نے بتایا؟ مجھے میری اماں نے بتایا۔ تو یعنی آپ کو آپ کی اماں نے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے تو تو نے مان لیا۔ اور جہاں قرآن و سنت اور اولیاء کاملین کا عقیدہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، وہاں تم کہتے ہو عقل سے کہ مجھے ذرا سنواؤ۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، کلام سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ ان کی باتیں ہم تک عام نہیں سن سکتے، اور جس نے یہاں اپنی روح کو مصفا کر لیا دنیا میں وہ ان کا کلام سن بھی سکتا ہے، ان کو دیکھ بھی سکتا ہے، بات بھی کر سکتا ہے۔ یعنی جس نے یہ پردہ نفس کا اٹھا دیا اس کے سامنے سے وہ پردہ اٹھ گئے۔ جیسے شیشہ ہے، ایک رخ تو اس کی طرف کالا ہوتا ہے اور سامنے وہ اپنا آپ دکھاتا ہے۔ تو جب بادل ہوتا ہے نا، بادل سورج کے آگے آ جائے تو سورج نظر نہیں آتا، اندھیرا ہوتا ہے۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ سورج ہے ہی نہیں تو اس سے بڑا کوئی بے وقوف ہے۔ اب یہی کہیں گے بھئی سورج موجود ہے لیکن آگے بادل ہے، بادل جب چڑھ جائے تو سورج ظاہر ہو جائے گا۔ تو یہی پردہ اللہ تعالیٰ نے عالم برزخ جو یہاں کے جہان اور اگلے جہان میں رکھا ہے، یہی پردہ جب اٹھ جاتا ہے تو سارا معاملہ وہاں ہوتا ہے۔ پھر اولیاء کی شان تو عرف و اعلیٰ ہے، سماع موتا حق ہے، پھر اولیاء کی شان تو عرف و اعلیٰ ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ان عام مردے جو ہیں وہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، کلام سنتے ہیں۔ سماع موتا حق ہے، یعنی مردوں کا سننا حق ہے۔ پھر اولیاء کی شان تو عرف و اعلیٰ، یعنی جب ایک عام میت سنتی ہے تو پھر ولیوں کی شان تو بہت اونچی ہے، اور پھر نبیوں کی شان، اور پھر امام الانبیاء کی شان تو وراء الورا ہے۔ تو یہ بات ہم نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی نشان بیان کردہ نشانیوں میں سے 13ویں نمبر پہ یہ بات ہم نے سیکھی ہے۔ تو یہ کتنی نشانیاں ہو گئیں؟ 13۔ اور اسی کے ساتھ چوتھی نشانی کو ہم مکمل کرتے ہوئے بات ختم کریں گے، 14ویں نشانی کو۔ 13 کے بعد 14ویں نشانی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے روز اول سے قیامت تک کے تمام ما کان و ما یکون، ایک ایک ذرے کا حال اپنے حبیب مکرم حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو بتا دیا۔ حضور کا علم ان تمام غیبوں کو محیط ہے۔ یعنی 14ویں نمبر پہ سنیوں کی نشانی یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ما کانا و ما یکون اور ایک ایک ذرے کا علم عطا فرما دی۔ ما کانا کا معنی ہوتا ہے جو کچھ ہو چکا،
وما یکون، اور جو کچھ قیامت تک ہوگا، ان کو کہتے ہیں ما کانا و ما یکون، جو ہو چکا اس کا علم، جو قیامت تک ہوگا اس کا علم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ذرے ذرے کا جو علم ہے وہ عطا فرما دیا۔ اس حوالے سے میں نے آپ کو عصر کے وقت درس میں بتایا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے وہ مخلوق کے حوالے سے ہے، یعنی جو مخلوق ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ نے محبوب کو عطا فرمایا، اور یہ علم غیب جو ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے لامحدود ہے، اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے یہ لامحدود ہے، تو کس اعتبار سے؟ مخلوق کے حوالے سے، رب کے مقابلے میں نہیں ہے۔ تو یہاں بھی لوگ عقلیں لڑاتے ہیں، یعنی جو باتیں ماننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں وہاں یہ عقل کو گھسیڑ دیتے ہیں، وہاں عقل کو گھسیڑ دیتے ہیں۔ تو یہی ان کی بربادی کا جو راستہ ہے کہ یہ جہاں ایمان کا تقاضا شریعت کرتی ہے کہ مانو، وہاں یہ لوگ عقل لڑاتے ہیں، اور جہاں عقل سے کام لینا ہوتا ہے وہاں یہ بادش عقل بنے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤمنون بالغیب، مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر یقین رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا، یہی ہمارا ایمان عقیدہ ہے، اور یہ رب تعالیٰ کے مقابلے میں نہیں ہے۔ تو آج ہم نے 14 تک یہ نشانیاں پڑھی ہیں، بعد میں 6 رہ گئی ہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب مکمل کر لیں گے۔ تو پھر یہ 20 نشانیاں آپ تمام ذہن میں رکھیں گے۔ کسی سنی کو پہچاننا ہو تو اتنا پوچھ لیا جی آپ یہ بتائیں یہ سید احمد خان جو تھا یہ کون تھا؟ اگر وہ کہے کہ وہ لعنتی مرتد اعظم تھا تو سمجھ لو کہ اس میں سنی ہونے کی پہلی نشانی پائی گئی ہے۔ جو کہنے نہیں وہ سید تھا، ہمارا بڑا یار تھا، اور وہ پکا دین کا غدار تھا جو اس کو یار کہے، تو یہ پہلی نشانی سکونیوں میں تو کافی ہے پہچان کے لیے۔ اور یہ جو کہتے ہیں سید جس طرح کا بھی ہو سلام ہونا چاہیے، اب یہ سید ہی تھا نا جس کو اعلیٰ حضرت نے کافر و مرتد کہا اور اس کے پیروکاروں کو، کیونکہ اس نے دین کے ان عقیدوں کا انکار کر دیا جن کو مان کر آدمی مسلمان رہتا ہے۔ سمجھ آئی؟ ایک آدمی کفر اور اسلام کو ملا دے تو کیا وہ منافق نہیں بن جاتا؟ تو یہاں ہم بات ختم کرتے ہوئے فیصلہ کن آخری بات میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، یہ توجہ سے بات سنو۔ ایک ہوتا ہے کفر کی حکومت قائم کرنا، کیا؟ کفر کی حکومت کو قائم کرنا، بنانا۔ ایک ہوتا ہے کفر کی حکومت کو چلانا، ایک ہوتا ہے کفر کی حکومت کو بچانا۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ بنانا، کتنی باتیں ہو گئی؟ 3۔ کتنی باتیں؟ 3۔ بنانا، چلانا، بچانا۔ کیا یہ تینوں باتیں جائز ہیں دین میں؟ دین اسلام میں کفر کی حکومت کو بنانا بھی کفر، چلانا بھی کفر، اور بچانا بھی کفر ہیں، تینوں کفر ہیں۔ لیکن ان سب سے بڑا کفر کون سا ہے؟ تو تینوں بڑے کفر۔ اب کافروں کی بنی ہوئی حکومتیں تھی نا، جب آئے کافر دنیا میں تو ہر نبی آیا کافروں کی حکومت کو ختم کیا اور اسلام کی حکومت کو قائم کیا۔ جتنے بھی نبی آئے، اور مدینہ پاک میں بھی یہی ہوا کہ دین اسلام کا نظام قائم ہو گیا، اور جو کفر کا نظام تھا، شرک کا نظام تھا، وہ مٹ گیا۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ تو ہر نبی جو آیا وہ کفر کی حکومت مٹانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے آیا۔ اب انگریز جب سے یہاں سے آیا، اس کنجر نے اسلام کی حکومت کو پہلے ختم کیا جنگ سے، پھر اپنی کافرانہ نظام حکومت جو تھا قائم کر دیا اس نے۔ اب اسی حکومت کو چلانے والے مسلمان ہی ہیں نا،
اور یہ تیار کہاں سے ہوتے ہیں؟ اس نے اپنا نظام تعلیم دیا اپنی حکومت کو چلانے اور بچانے کے لیے، لہذا جو یہ نظام چلاتے ہیں بچاتے ہیں، اب ہر بچے کے دل میں جذبہ یہی ہے یا نہیں کہ میں پڑھ کر افسر لگوں گا، ہے نا؟ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ تیر کہاں جا کر لگتا ہے۔ ہر ماں باپ کی یہی سوچ اندر جذبہ ہے کہ میں بچے یا بچی کو پڑھا کر نوکری لگاؤں۔ اب کوئی لگ گیا تو اس نے چلانی بھی ہے بچانی بھی ہے، نوکری حکومت ہے کس کی؟ کفر کی۔ اب جو نہیں لگ سکا وہ اپنے مقدروں کو کوسے گا کہ میں نے اتنا پڑھا بھی اور مجھے نوکری بھی نہیں ملی۔ یہ آپ کہیں دیکھتے ہیں نا، کہیں وہ پہلے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھ لو، کفر کی حکومت بنائی انگریز نے جنگ کر کے، اور پھر اس کو قائم رکھنے کے لیے ہی اس نے اپنا نظام تعلیم دیا۔ اب جو نظام تعلیم میں ہیں وہ پڑھتے ہیں تو ان کے مقصد ہی یہی بن گیا، جذبہ ہی یہی بن گیا، اور بچوں اور بچیوں کو جذبہ ہی یہی دے دیا کہ نام ملک کا رکھیں گے کہ ہم ملک بچانے کے لیے دن رات انتھک کوشش کر رہے ہیں، ہم ملک کو آگے لے جانے کے لیے لڑکیوں کے ننگے ناچ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ قوم اس طرح پہ چل رہی ہے، سمجھ آ گئی؟ تو جو مومن ہوتا ہے وہ نہ کفر کی حکومت بنانے والا ہوتا ہے، نہ چلانے والا ہوتا ہے، نہ بچانے والا ہوتا ہے، بلکہ حکومت کو مٹانے والا، وہ کفر کی حکومت کو مٹانے والا ہوتا ہے۔ اب اس سے یہ نظام نہیں مٹتا تو اس کا وہ مکلف نہیں ہے، لیکن اپنے دل سے تو مٹا سکتا ہے نا، یعنی اس کے دل میں یہ شوق ہی نہ ہو کہ ہم کفر کی حکومت کے حمایتی بنیں، تب جا کر وہ بندہ مومن اپنے ایمان سے اس دنیا پہ جاتا ہے۔ تو یہ نشانیوں میں ہم نے صرف آپ کو مختصر ایک نئی بات بتائی، اور یہی پوری دنیا کی دوڑ اسی چیز کے پیچھے لگی ہوئی ہے، جہاں بھی مسلمان کہلانے والے ہیں، پیر ہوں، ملا ہوں اور والدین ہوں، سوچیں سب کی یہی ہے، سمجھ آ گئی؟ تو یہ 14 پہ آج ہم پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا ہے، اور اس کی ہم نے آپ کو تھوڑی سی وضاحت بتا دی۔ تو کل انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ باتیں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح دین حق کو سمجھنے اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔